السلام علیکم، میں احتشام الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا اگر۔ ترکی میں بھڑک اٹھنے والی ہولناک اور تباہ کن آگ کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا یہ کسی دہشت گرد تنظیم کی دہشت گردی ہے؟ کیا یہ آگ کسی سیاح کی غلطی کی وجہ ہے؟ یا کیا یہ آگ ماحولیاتی تبدیلی یا گلوبل وارمنگ کا نتیجہ ہے؟ کیا ہوگا اگر جنگل میں آگ لگ جائے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ترکی میں اچانک بھڑک اٹھنے والی ہولناک آگ ترکی کے شہر انطالیہ کے جنگلات سے شروع ہوئی۔ انطالیہ ترکی کا ایک بہت ہی خوبصورت شہر ہے۔ سیاحوں کی کثیر تعداد گرمیوں میں اس شہر کا رخ کرتی ہے۔ معمول کے مطابق اس سال بھی سیاحوں کی کثیر تعداد نے انطالیہ کا رخ کیا، لیکن 28 جولائی 2021 بدھ کے دن لوگوں کو انطالیہ میں ایک ہولناک منظر دیکھنے کو ملا، جو جنگلات میں اچانک بھڑکتی ہوئی آگ کی صورت میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس آگ نے ایک ہی لمحے میں آسمان کا رنگ اپنی تپش کی وجہ سے سرخ کر دیا۔ آگ تیزی سے پھیلتی گئی اور تباہی مچاتی گئی۔ سیاح ہوٹل چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ارد گرد کے گاؤں اور دیہاتوں کو خالی کروایا گیا۔ آگ بجھانے والے عملے نے سر توڑ کوششیں شروع کی، لیکن آگ پھیلتی گئی، یہاں تک کہ 4 لوگوں کی جان لے گئی، بے تحاشا ہوٹلوں کو نقصان پہنچایا، جنگلوں کو راکھ میں تبدیل کر دیا، 200 سے زائد لوگوں کو ہسپتال پہنچایا۔ 4 دن ہو چکے، لیکن آگ آج بھی بے قابو ہے۔ ترکی میں بھڑک اٹھنے والی آگ نے 21 شہروں کے تقریباً 71 جنگلات اور آس پاس کی جگہوں کو تباہ کر دیا۔ 1500 سے زائد جنگلی اور پالتو جانور مارے گئے۔ صرف انطالیہ میں تقریباً 1500 ایکڑ سے زائد زرعی زمینیں اور 120 سے زیادہ گرین ہاؤسز تباہ ہو گئے۔ 38 ہیلی کاپٹرز اور تقریباً 4000 فائر فائٹرز آگ بجھانے کے عمل میں مصروف ہیں، جو اب تک آگ پر مکمل قابو حاصل کرنے میں ناکام ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ آگ لگی کیسے؟ آگ لگنے کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ کسی سیاح سے کوئی غلطی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی اور مسلسل پھیلتی گئی۔ ہو سکتا ہے کھانا پکانے کے لیے آگ لگائی گئی ہو اور کسی غلطی یا لاپرواہی کی وجہ سے یہ آگ ارد گرد ایک درخت سے دوسرے درخت تک پھیلتی گئی۔ دوسری وجہ دشمنان ترکی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ترکی پر کسی دشمن کا حملہ ہو، جس کا ذکر ترکی کی طرف سے پریس کانفرنس میں بھی ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی 2020 میں دشمنان ترکی نے ایسی ہی آگ بھڑکائی تھی، لیکن ابھی تک کسی بھی تنظیم نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ تیسری وجہ ماحولیاتی تبدیلی یا گلوبل وارمنگ ہے۔ زمین کا درجہ حرارت ہم انسانوں کی وجہ سے ہی مسلسل بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے خشکی پیدا ہو رہی ہے، جو آگ کے لیے بالکل پرفیکٹ کنڈیشن ہے۔ خشک کنڈیشنز میں ایک دفعہ آگ لگ جائے، پھر اس پر قابو پانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، اور آگ انتہائی تیزی سے بہت ہی کم وقت میں بہت سارا علاقہ تباہ کر دیتی ہے۔ اس کی آسان مثال ترکی ہی ہے، جہاں ایک جنگل سے شروع ہونے والی آگ نے 71 شہروں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ گلوبل وارمنگ پر قابو پانا انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بھی جنگل کی طرف ٹور پہ جاتے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کیا کریں۔ ضرورت پوری ہونے کے بعد فوراً آگ کو بجھا دیا کریں۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے آفات سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ترکی کو دعاؤں میں نہ بھولیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔